بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. باب چل رہا ہے باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات. شریعت کا مزاج یہ ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ مسلمان تمام کے تمام آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، صلح اور صفائی کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے آپس کی عداوت، ان کے آپس کی دشمنی، ان کے آپس کے بغض وہ چیز نہ ہو. دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں یہ چیزیں عام تھیں، دشمنی، لڑائیاں، بغض، عداوت، ایک دوسرے سے قطع تعلق. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایثار اور محبت کا درس دیا، تو قرآن نے اعلان کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیسے تھے. آپ کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کے درس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نرم خو، نرم طبیعت اور اچھے اخلاق کے مالک تھے. قرآن اعلان کرتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے تو صحابہ کرام کے مجمع آپ کے گرد جمع نہ ہوتا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے سب کو متاثر کیا، اور جو حضور سے ملتا یا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس بات کا خیال رکھا اور اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی، اسی کا درس دیا. پچھلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا. بدگمانی سے بچو، تجسس سے بچو، تحسس سے بچو، تناجس سے بچو، حسد سے بچو، بغض سے بچو، ایک دوسرے کے پیچھے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچو. اور میں کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. لیکن کیا کیا جائے؟ آج عام مسلمان تو عام، دیکھا جائے تو گھروں کی لڑائیاں، دیکھا جائے تو گھروں میں آپس میں بغض، عداوت، گھروں میں آپس میں دشمنیاں، یہ عروج پر پہنچی ہوئی ہیں. ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ دوسرا میرا تابع ہو کر چلے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، دوسرا سب کچھ کرے اور ہمارے بھائی چارگی جو ہے وہ قائم ہو. ایک اگر 1 انچ پیچھے ہٹتا ہے، دوسرا کہتا مجھے اس کی کیا ضرورت، میں 2 انچ پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر قرآنی اصول کو اپنایا جائے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھا جائے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے تو قرآن اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. 2 افراد ہیں، بھائی ہے، 2 کا آپس کا تعلق ہے،
اس میں اگر کسی ایک طرف سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی ایک طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کسی ایک طرف سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کا مقابلہ نہ کرے بلکہ دوسرا اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ انہ ولی حمیم ادفع باللتی ہی احسن، جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، برے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے دو گے، قطع تعلق کا بدلہ تم صلہ رحمی سے دو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ انہ ولی حمیم، اللہ دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، دونوں کے دلوں میں آپس میں محبت اللہ پیدا فرما دیں گے۔ یہ تو تعلیمات ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو آپس کے قطع تعلق کا، آپس کے ترک کلام کا اور آپس میں ایک دوسرے سے دوری کا جو نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی محرومی کا سبب بنتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس فرمان میں اسی کو بیان فرمایا۔ ہم اکثر اوقات نمازوں پر توجہ دیتے ہیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، نفلی عبادات کا اہتمام کیا، لیکن جو حقوق العباد ہے اور جو آپس کا تعلق ہے اس طرف ہماری توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ بیان فرمائے، من ترک اخاہ فوق ثلاث فمات، من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار، جو کسی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، ترک کلام کرتا ہے، سلام تک لینا گوارا نہیں کرتا، اور یہ معاملہ ان کا 3 دن سے اوپر ہو گیا اور کوئی صلح صفائی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی صلح صفائی کی طرف نہیں آ رہا، تو ان میں سے جو فوت ہوگا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، جنت مل جائے، میں کوئی عمل کروں جنت کا دروازہ کھل جائے، میں کوئی کام کروں مجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے انسان کے عمل کے بدلے اس کے لیے جنت کا مل جانا، اور ہفتے میں 2 بار اللہ جنت کے دروازے خود ہی کھول دیتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے۔ کیا مطلب جنت کے دروازے کھلنے کا؟ جب جنت کے دروازے کھل گئے تو یوں سمجھو اللہ کی رحمت عام ہو گئی، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مشرک کے علاوہ سوموار اور جمعرات کے اس رحمت والے دن، رحمت خاصہ والے دن، اللہ مشرک کے علاوہ سب کے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جنت کا داخلہ فرما دیتے ہیں، ان کو جنت کا داخلہ نصیب کرتے ہیں۔ لیکن 2 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان عام رحمت کے دنوں میں بھی مغفرت کا اعلان ان کے لیے نہیں ہوتا۔ اور صرف یہ 2 نہیں، یہ تو ہفتے میں 2 بار ہے، باقی جتنی مغفرت کی راتیں آتی ہیں، شب برات ہے اور اس کے علاوہ مغفرت کی راتیں ہیں، تو روایات میں واضح طور پر ملتا ہے کہ اللہ ان دنوں میں، ان راتوں میں بغیر مانگے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ لیکن جن کے درمیان آپس کی دشمنی ہو، جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر ایک دوسرے سے ناراض ہو، جن کا آپس کا تعلق نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں فرماتے۔ ان 2 بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضور کا فرمان ہے، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں ان دونوں کا دل میلا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کوٹ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن، سوموار کا دن، جمعرات کا دن، ان دونوں کے علاوہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دو، ان دونوں کے بارے میں یہ اعلان کر دو کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں ہو۔ کتنی بڑی محرومیت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہفتے کے ہفتے، مہینے کے مہینے اور دنوں کے دن ایک دوسرے سے ناراضگی چلتی ہے، اور
ایک دوسرے سے ناراضگی چلتی ہے اور پھر اتنے بڑے کام سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے مغفرت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اوپر کی ناراضگی چلو بندہ اس کو سمجھانے کے لیے اظہار کرتا ہے، دل سب کے لیے صاف ہونے چاہیے، دل سب کے لیے صاف ہونے چاہیے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم سامنے آ جائے تو سلام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے روایت میں بات آ رہی ہے، انشاءاللہ وہی پر بات کریں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔